اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے امتن ایک مرد کامل تھے، قانتن مطیع تھے، للہ اللہ کے، بے شک ابراہیم ایک مرد کامل تھے، اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے۔ حنیفہ کا مطلب یکسوئی کے ساتھ حق کی طرف مائل تھے، ایک ہی طرف تھے، صرف ایک اللہ کی طرف تھے اور بتوں اور یہ وہ ان کی طرف نہیں تھے۔ ولم اور نہیں یاقوت تھے آپ من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک مرد کامل تھے، اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے، یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھے اور وہ بالکل مشرکوں سے نہ تھے۔ شاکرن شکر گزار تھے، ہر لمحہ شکر گزار تھے، لِنْعَمِهِ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اجتبا چن لیا تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے، وحداہ اور انہیں ہدایت فرمائی، الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھے اور سیدھے راستے کی طرف انہیں ہدایت فرمائی۔ وہ ہر لمحہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں ہدایت فرمائی سیدھے راستے کی طرف۔ وَأَتَيْنَاهُ اور عطینا عطا کیا وہ انہیں فی دنیا میں حسناتاں بلائی، اور ہم نے مرحمت فرمائی انہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی بلائی۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لَضَرُورٌ مِّنَ الصَّالِحِینَ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے مرحمت فرمائی انہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی بلائی اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم پھر اوحینا اور ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، ان اتبع کہ اتباع کریں، پیروی کرو، ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھا، وما اور نہیں، وا اور ما نہیں، کانا تھے من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ پھر ہم نے وہی فرمائی ہے حبیب آپ کی طرف کہ پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بتایا جا رہا ہے لغت عرب میں امت کا لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے چند ایک معنی یہ ہیں: وہ انسان جو تمام خوبیوں کا جامعہ ہو، امام اور پیشوا، علمبردار حق و صداقت کا، جو دنیا بھر سے الگ تھلگ ہو، اور اس قوم کو بھی امت کہتے ہیں جس کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہو۔ کون سی ایسی خوبی اور کمال تھا جس سے آپ متصف نہ تھے؟ آپ کی امامت، پیشوائی کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ آپ فرد واحد تھے لیکن اپنے اوصاف و شمائل، اپنے بے نظیر عزم و حوصلہ اور عظیم کار ہائے نمایاں کے لحاظ سے آپ کسی قوم سے کم نہ تھے۔ جب ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، توحید کی شمع آپ کے دم سے ہی روشن تھی، تمام دنیا ایک طرف مائل تھی اور یہ اللہ کا بندہ ایک طرف۔ غرض کہ امت کے جتنے معنی یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صادق آئے ہیں۔ حنیف کہتے ہیں ہر باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے خلیل کی جو توصیف اور مدح ثنا فرمائی ہے اسے پڑھ کر ہی عظمت خلیل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، حالانکہ تم نے سینکڑوں بتوں کو خدا بنا رکھا ہے اور ان کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، ان کا کفر و شرک سے تو دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ یعنی صحت عقائد، مکارم اخلاق، دعوت و ارشاد کا حکیمانہ انداز، دلائل کی پختگی، بیان کی دل نشینی اور منکرین کے جور و جفا کے مقابلہ میں
علم و بردباری، یہ وہ سنت ابراہیم میں ہے جس کی پیروی کا حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے۔ جو شخص تبلیغ و ارشاد کی ذمہ داری سنبھالتا ہے اسے اسوہ ابراہیمی پر کاربند ہونا پڑتا ہے۔